زمینہ خان، آپ کے نام میں ایسا کیا جادو ہے جو سر آپ کے نام پہ آگے رک گئی؟ ہانیہ نے کلاس میں کھڑے ہو کے سب کے سامنے زرمینہ کو کہا۔ وہ سید وجدان سے بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی، تو وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ وجدان کسی اور کی طرف متوجہ ہو؟ سب ایک دم ہانیہ کی طرف متوجہ ہوئے، جو زرمینہ سے چپتے ہوئے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ زرمینہ نے ایک دم سے چونک کے اس کی طرف دیکھا، جیسے اس کو یقین ہی نہیں ہوا وہ اس کو کہہ رہی ہو۔ اس کا اس معاملے سے کیا تعلق تھا؟ یہ بات تو کلاس میں بیٹھے سب نے ہی بہت اچھے سے نوٹ کی تھی کہ زمینہ کے نام پہ آتے ہی سر رک گئے تھے، اور اس کے بعد ان کے چہرے کے بدلتے تاثر سب نے ہی دیکھے تھے۔ کیوں زمینہ کے نام کے ساتھ کل کے سر کے بیہیویئر کا کیا تعلق؟ زمینہ کے پاس بیٹھی فضا ایک دم بولی تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس کو کہہ رہی ہو اپنی بکواس کہیں اور جا کے کرو۔ فضا، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں زرمینہ سے بات کر رہی ہوں، آپ سے تو نہیں کر رہی، جو آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ بہن، آپ مجھ سے بات کر بھی نہیں سکتی ہیں، لہٰذا آپ یہاں سے تشریف لے کے جائیں، اور جب سر آ جائیں کلاس میں تو ان سے پوچھ لیجیے گا خود۔ فضا چھوڑو نا، کیوں بحث کرتی ہے ایسی لڑکیوں سے؟ زرمینہ نے فضا کو کہتے ہوئے بہت غور سے پاس کھڑی ہانیہ کی طرف دیکھا۔ What do you mean by this, Miss زرمینہ خان سواتی صاحبہ؟ مطلب کیا ہے تمہارا اس بات سے کہ ایسی لڑکیاں؟ اب کی بار ہانیہ اتنے زور سے چلائی تھی، جو نہیں بھی ان کی طرف متوجہ تھا وہ بھی ان لوگوں کو دیکھنے لگا۔ اپنی آواز نیچے کر کے بات کریں ہانیہ۔ اس سے پہلے کہ فضا کچھ کہتی ہے، پچھلی کرسی پہ بیٹھی ماہنور ایک دم سے بول گئی۔ کتنا پے کرتی ہے زرمینہ آپ لوگوں کو اس کی جگہ بولنے کا؟ ارم نے عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے ماہنور کو دیکھا۔ ویسے تو وہ کسی سے نہیں بولتی تھی، آج کیسے وہ زرمینہ کے لیے بولی ہے؟ اس نے دل ہی دل میں کہا، اور ماہنور کو ایسے انداز میں دیکھنے لگی جیسے اس کو کہہ رہی ہو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ یار کیوں کلاس کا ماحول خراب کر رہے ہو آپ لوگ؟ سامنے بیٹھا مدثر کافی ٹائم سے ان لوگوں کو سن رہا تھا اور بولے بغیر نہ رہ سکا۔ کل ہی کل تو آئے ہیں ہم لوگ اور آج لڑائیاں شروع کر دیں، یہ لڑکیاں بھی نا، توبہ! آپ لوگوں کو جو بھی مسئلہ ہے آپ سر وجدان کی کلاس میں ہی ڈسکس کیجیے گا۔ صبح سے میم نتاشا نے کافی دماغ کی دہی بنا رکھی ہے۔ مدثر، آپ سے کسی نے بات نہیں کی، آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ ہانیہ صاحبہ، آپ پھر باہر جا کے تو میں کریں پلیز۔ بدتمیز انسان، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا پڑے گا۔ ہم جیسے خوبصورت اور ہینڈسم لوگوں کے ساتھ پڑھنے کا شرف مل رہا ہے آپ کو ہانیہ صاحبہ۔ مدثر نے شوخیز انداز میں اس کو دیکھتے ہوئے کہا، ہینڈسم مائی فٹ! کچھ زیادہ ہی خوش فہمیاں پال رکھی ہیں آپ نے۔ اب وہ زرمینہ کو بھول کے مدثر پہ برس رہی تھی اور وہ بھی مسکراتا ہوا سن رہا تھا۔ خوش فہمیاں تو لڑکیوں کو ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ کو۔ میرے منہ نہ لگنا پلیز، ورنہ منہ کی کھانی پڑے گی۔ اس نے غصے سے لال ہوتے ہوئے مدثر کو اپنی انگلی کے اشارے سے کہا، ہائے، آپ کھلائیں گی تو شوق سے کھا لیں گے ہم۔ اس نے پھر سے شوخیز انداز میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کو کہا۔ اب کی بار ہانیہ کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ اس نے مزید بحث کرنے کی بجائے اپنا بیگ اٹھایا اور ارم کو ساتھ لیے باہر چلی گئی۔ شرما گئی پگلی! مدثر نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا اور مسکراتا ہوا بولا۔ وہ جس کلاس میں بھی آ جاتا سب کو حیران کرتا، ہر کوئی اس کی بات کر رہا ہوتا کہ کیا ہو گیا ہے سر کو۔ آج وہ بس یہی سوچتا رہا، وہ کیسے لے گا وہ کلاس، وہ کیسے دے گا وہ اس لڑکی کو، وہ اس کو اپنے سامنے بیٹھے دیکھ کے کیا وہ کچھ بول سکے گا؟ یا اللہ، میں بس تجھ سے رحم کی دعا مانگتا ہوں۔ اس نے فورتھ سیمیسٹر کے اسٹوڈنٹس کلاس میں کھڑے ہوتے ہوئے اللہ سے رحم مانگی تھی۔ آج سارے اسٹوڈنٹس اس کو دیکھ رہے تھے اور پھر آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرتے، کیا ہوا ہے شاہ صاحب کو؟ اکثر اسٹوڈنٹس اس کو شاہ صاحب کہہ کے بلاتے تھے۔ آج تو سر نے اپنا ریکارڈ خود ہی بریک کر دیا۔ 2 سالوں میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا جناب کے چہرے پہ مسکراہٹ غائب ہے، ورنہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا سر مسکرائے نہ ہوں۔ مریم اور نمرہ آپس میں سر کو دیکھ کے باتیں کرنے لگیں۔ خیر آج بات تو ہر طرف اسی کی ہو رہی تھی، ہر طرف سید وجدان حسین شاہ کے ہی تبصرے تھے، چاہے وہ کینٹین ہو، لائبریری ہو، گراؤنڈ ہو یا کوئی کلاس۔ جن جن کلاسوں کو وہ پڑھاتا تھا آج سب کو اس نے
باتوں کے لیے ایک موضوع دے دیا تھا۔ خیر بات تو ہمیشہ اس پہ ہوتی تھی، ہر لڑکی دوسری لڑکی سے وجدان حسین شاہ کو ڈسکس کر رہی ہوتی تھی، کبھی اس کے کپڑے، اس کا ہیئر سٹائل، وہ کسی لڑکی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا اس کو ڈسکس۔ مگر آج موضوع الگ تھا، آج سب کو یہ پریشانی تھی آخر ایک دن میں ہوا کیا ہے سر کو، جو سر مسکرانا بول گئے ہیں۔ یار ہماری کلاس کا ماحول مجھے بالکل نہیں اچھا لگتا۔ کیوں نہیں اچھا لگتا؟ اس لڑکی کی وجہ سے کہہ رہی ہو نا تم؟ یار وہ لڑکی کیا چیز ہے، اس نے کیسے سب کے سامنے مجھے پوائنٹ آؤٹ کیا۔ میرا کیا لینا دینا سر کی مسکراہٹ سے یا ان کے رونے سے؟ زرمینہ شدید غصے کی حالت میں بولی جا رہی تھی۔ کلاس میں بس وہ خود کو ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، تبھی خاموش رہی تھی، مگر باہر آ کے اب وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی، جو کہ بڑے شرافت سے فضا سن رہی تھی۔ سر کمر کو دیکھو ذرا، ان کی کلاس میں تو ڈسپلن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی لڑکی بات کرتی ہے تو لڑکا جواب دینا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ فضا میں تنگ ہوتی ہوں بہت، بس بہن اب تو آپ کو برداشت کرنا ہی پڑے گا نا، اب ہم سب کی زبانیں تو نہیں کاٹ سکتے نا، زرمینہ گل صاحبہ کے لیے۔ اور اس لڑکی کے سامنے محترمہ کی زبان نہیں کھل رہی تھی اور یہاں میرے سامنے زبان باندھی نہیں ہو رہی۔ فضا مر جاؤ تم بس۔ اس نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور اس کے آگے چلنے لگی۔ وہ ہمیشہ ہی کلاس لینے کے بعد باہر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے چلا کرتی تھی اور ادھر ادھر کے لوگوں پہ بات بھی کر لیا کرتی تھی، اور پھر اچانک یاد آتا تو کانوں کو ہاتھ لگاتی، اللہ جی سوری، ہم تو بس ایسے ہی بات کر رہے تھے، جسٹ فار ٹائم پاس، اور پھر خود ہی مسکرا دیا کرتی تھی۔ ویسے ظریف بات تو وہ ہانیہ نے ٹھیک کہی ہے، کل خان صاحب آپ کو دیکھ کے کیسے چپ ہو گئے تھے، کہیں آپ کی نشیلی آنکھوں پہ فدا تو نہیں ہو گئے؟ اس نے زرمینہ کو غصے میں دیکھ کے تنگ کرنے والی انداز میں کہا۔ فضا مار نہ کھا لینا تم مجھ سے، اچھا؟ اس کا چہرہ بالکل سرخ ہونے لگا اور آنکھوں میں عجیب سی بے چینی صاف صاف دکھائی دینے لگی۔ ارے بابا مذاق کر رہی ہوں، تم تو سیریس ہی ہو گئی ہو، دفعہ ہو جاؤ تم، یہ کوئی مذاق والی بات تھی؟ ہاں تو اور کون سی بات تھی؟ شرم کر لیا کرو تھوڑی سی، اس نے فضا کو ناراضگی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ شرم؟ وہ کیا ہوتی ہے؟ اس نے فضا کو پھر سے غصے سے دیکھا۔ ہاں تو صحیح کہہ رہی ہو نا تم، شرم کو ڈیفائن کرو، شرم کرنے کا کام آگے میرا ہے پھر۔ فضا نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کو پتا تھا وہ تنگ ہو رہی ہے، اور ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ فضا صاحبہ ایسا سنہری موقع ہاتھ سے جانے دیں؟ بس بات نہ کرنا مجھ سے تم، اس نے ناراض ہوتے ہوئے کہا اور آگے آگے چلنے لگی۔ زری سنو نا، چلو خان صاحب کی کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے، یہ نہ ہو کلاس میں اندر چھوڑنے کے بجائے باہر ہی کھڑا کروا دیں آپ کے خان صاحب، موت پڑے تم پہ فضا۔ امی آپ نے نوٹ کیا ہے وجی کل سے کچھ پریشان سا ہے، صبح ناشتہ بھی صحیح سے نہیں کیا اور آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھیں، جیسے پوری رات ایک سیکنڈ بھی نہ سویا ہو۔ ایسا کیا ہوا ہے امی جو ہمارا بھائی مسکرانا ہی بھول گیا ہے؟ وہ تو اتنی باتیں کرتا تھا، صبح اٹھ کے ایک ہی دن میں اتنا کوئی کیسے بدل سکتا ہے؟ فاطمہ نے ماں سے بڑی حیرت والے انداز میں پوچھا۔ وہ اور زینب گھر پہ ہی ہوتی تھی، جبکہ چھوٹی تین بہنیں اسکول کالج جایا کرتی تھیں۔ زہرا اور مریم انٹر میں پڑھتی تھی اور ختیجہ بھی میٹرک میں ہوئی تھی۔ وہ برتن دھونے کے بعد ماں کے پاس آئی تھی اور بہت پریشان تھی، اس نے پہلی بار اپنے بھائی کو ایسے دیکھا تھا۔ پوچھا تھا میں نے فاطمہ، وہ کہہ رہا تھا کام بہت تھا تو پوری رات سو نہیں سکا، ماں نے بیٹی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، جبکہ ان کو بھی اچھے سے پتا تھا بات یہ نہیں ہے، ماں باپ تو اپنی اولاد کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، ان کو کیسے نہیں پتہ چلے گا کہ کب ان کی اولاد ان سے جھوٹ بول رہی ہے۔ لیکن اماں میں کہہ رہی ہوں نا ایسی کوئی بات نہیں ہے پریشان ہونے کی۔ انہوں نے بیٹی کی بات سنے بغیر ہی اس کو چپ کروا دیا۔ وہ اس کو نہیں بلکہ خود کو تسلی دے رہی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی وہ کوئی اور بات کرے اور پھر وہ مزید پریشان ہوں۔ اچھا جاؤ ابو کو چائے دے کے آؤ، ابھی مانگ رہے تھے۔ زینب صاحبہ تو ناول لے کے بیٹھ گئی ہوں گی کسی کونے میں، اس کو بھی اپنے ساتھ کام کاج میں لگایا کرو، بس کتابیں لیے بیٹھی ہوتی ہے ہر وقت۔ جی امی۔ وہ یہ کہتے ہوئے پریشانی کے عالم میں کچن میں گئی۔ اللہ جی میرے وجی کو جو بھی پریشانی ہے اس کو حل فرما دیں، وہ سب سے بڑی بہن تھی اور وجدان کے ساتھ بے پناہ محبت کرتی تھی۔ رقیہ زرمینہ کو بہت سمجھانا
یونیورسٹیوں کا ماحول اچھا نہیں ہوتا، وہ ان کے رنگ میں رنگ نہ جائے کہیں۔ مجھے تو ہر وقت ڈر ہی لگا رہتا ہے۔ ویسے تو ہماری بچی جیسا کوئی پورا خاندان میں نہیں ہے، مگر پھر بھی لوگ دوسروں کو خراب کرتے نہیں چھوڑتے۔ اور یونیورسٹی کی لڑکیاں تو توبہ، اللہ معاف کرے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہو نہ ہو مگر انہوں نے پورا میک اپ کیا ہوتا ہے اور باہر نکلنا ہوتا ہے۔ اور یہ ڈراموں میں نہیں دیکھتی کیسے بے پردگی سے جاتی ہیں اور ادھر ہی لڑکے پسند کر لیتی ہیں۔ توبہ توبہ۔ دادی اماں نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، اماں جی میں بہت سمجھاتی ہوں زری کو، اس کو خود بھی بہت اچھے سے پتا ہے اپنے بھائیوں کا اور بابا جان کا۔ شہاب تو ابھی تک خفا ہے ان کے یونیورسٹی والے فیصلے پہ، مگر اپنے بابا جان کے سامنے نہیں بولا۔ زرمینہ ماشاءاللہ خود بھی سمجھدار ہے، سمجھتی ہے اپنے گھر کے ماحول کو۔ انہوں نے ماں کے پاس دھوپ پہ کرسی رکھ کے بیٹھتے ہوئے کہا اور ساتھ گوبھی کاٹنے لگی جو ان کے دن کے کھانے کے لیے بنانی تھی۔ یار شکر ہے کوئی ایک کلاس ایسی ہوتی ہے جس میں ہم خوشی سے پڑھ سکیں، ورنہ تو سارے ہی ٹیچرز۔ ہانیہ نے ارم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہانیہ اور ارم آپس میں کافی عرصے سے ساتھ تھی، دونوں نے کالج ساتھ ہی پڑھا تھا۔ تم کچھ زیادہ ہی امپریس نہیں ہوگی وجدان سر سے؟ صبح سے تم نے 100 دفعہ وجدان سر کا نام لے لیا ہے۔ ارم نے اس کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میں نے اپنی زندگی میں آج سے پہلا ایسا انسان نہیں دیکھا۔ ہائے یہ سید وجدان حسین شاہ۔ آرام سے بولو، کسی نے سن لیا نا تو کل یونیورسٹی میں سب کے منہ پہ وجدان سر اور ہانیہ ہی ہوں گے۔ ہائے کاش ایسا ہو جائے۔ اس نے اپنی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے اور تھوڑی آگے ہو کے بیٹھی اور ایک حسرت بھری آہ لی۔ سر آ رہے ہیں وہ دیکھو۔ ارم نے وجدان کو کلاس میں انٹر ہوتے ہوئے دیکھا اور پاس بیٹھی ہانیہ کو کہا، جو کب سے انتظار کر رہی تھی کب وہ اندر آئے گا اور کب وہ اس کو دیکھے گی۔ آج وہ اپنے مخصوص انداز میں بھاگتا ہوا نہیں آ رہا تھا، بلکہ آرام سے چلتا ہوا نظریں جھکائے آ رہا تھا۔ اس نے آج شلوار قمیض پہن رکھی تھی، وہ جو بھی پہنے اس کے ساتھ ہر چیز جچتی تھی، مگر شلوار قمیض میں وہ انتہا کا پیارا لگتا تھا۔ وہ اتنا پرکشش تھا کہ ہر لڑکی اس کو ایک دفعہ ضرور مڑ کے دیکھا کرتی تھی۔ اس نے کریم سے رنگ کا کرتا پہنا ہوا تھا اور ساتھ شوز پہنے تھے۔ اس کی عادت تھی وہ شوز کے تسمے بند نہیں کرتا تھا، بس ڈھیلے سے کر کے کھلے چھوڑ دیتا تھا۔ وہ جو بھی کرتا اس کی وجہ سے وہ چیز فیشن میں آ جاتی اور اس کے اسٹوڈنٹس پھر اس کو فالو کرتے۔ اس کو دیکھ کے اس کے بہت سارے اسٹوڈنٹ نے داڑھی بھی رکھی تھی، ہاتھ پہ نیلے رنگ کی انگوٹھی پہنی تھی اور بہت سارے اس کا بولنے کا انداز کاپی کرتے تھے تاکہ لڑکیاں سر کا پیچھا چھوڑ کے تھوڑی سی لفٹ ان کو بھی دے دیں۔ آج وہ کلاس میں آیا، سب سٹوڈنٹس بہت خوش تھے۔ شکر ہے سر وجی کلاس میں آئیں گے۔ اس کے اکثر سٹوڈنٹس اس کو وجی سر کہہ کے بلاتے تھے۔ السلام علیکم سر۔ وہ کلاس میں جیسے ہی آیا سب نے اس کو دیکھ کے خوشی سے سلام کیا۔ اس نے سرسری سا وعلیکم السلام کہا اور پھر اپنی مخصوص جگہ پہ کھڑا ہو گیا جدھر وہ کھڑا ہوتا تھا، روسٹر کے پیچھے۔ آج بھی اس کے ہاتھ میں موبائل اور پیپر تھے، مگر آج ایک چیز نہیں تھی اور وہ تھی اس کی مسکراہٹ۔ وہ بالکل سنجیدہ سا کھڑا تھا، سب اس کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ کل کے اور آج کے وجدان سر میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ کل کا وجدان تو کوئی اور تھا، آج کا وجدان بالکل الگ تھا۔ آپ لوگوں کو میں کچھ ٹاپک دوں گا، اس پہ آپ لوگوں نے پریزنٹیشن تیار کرنی ہوگی اور روز 3 اسٹوڈنٹس اس پہ پریزنٹ کریں گے۔ میں ایک دفعہ میں جو بول لوں تو کوشش کیجیے گا میں دوبارہ اس کو ریپیٹ نہ کروں۔ وہ بالکل سنجیدہ بغیر چہرے پہ کوئی تاثر دیے بس بولتا گیا اور اسٹوڈنٹس اس کو دیکھتے رہے۔ انہوں نے کیا سوچا تھا اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا صبح سے وہ اس وجدان سر کا انتظار کر رہے تھے؟ اس نے اٹینڈنس بولنی شروع کی۔ آج وہ کل کی طرح نہ تو نام بول رہا تھا اور نہ ہی کسی کو دیکھ رہا تھا اور نہ ہی بات بات پہ مسکرا رہا تھا، بس وہ بولے چلے جا رہا تھا۔ اس نے خود کو سمجھایا تھا وہ اس لڑکی کا خیال بھی نہیں لائے گا ذہن میں، اس کو ایک نظر بھی نہیں دیکھے گا۔ وہ اس کے لیے صرف اسٹوڈنٹ ہے، اسٹوڈنٹ کے علاوہ وہ اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس نے بس ہر حال میں خود کو نارمل رکھنا ہے۔ یونیورسٹی کی ہزاروں لڑکیاں اس میں جان دیتی ہیں، وہ ایک لڑکی کے حجاب پہ نہیں ہار سکتا۔
اس کی آنکھیں اس کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتی۔ وہ سید وجدان حسین شاہ ہے، کوئی عام لڑکا نہیں۔